پریس کانفرنس تو یہ میں نے کوئٹہ میں کرنی تھی، لیکن میں لکیلی یہیں آیا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلے اس بہانے آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور گپ شپ بھی ہو جائے گی۔ ہم نے ایک آئی بی او، ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا چاغی میں کوئی آج سے 1 دن پہلے، اور اس میں جو ایک شخص زبیر جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایک ایڈوکیٹ تھا، وہ مارا گیا، اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی مارا گیا نثار، اور ایک تیسرا ساتھی جو ہے اس نے سرنڈر کیا اور اس نے گرفتاری دی۔ تو میں اس انسیڈنٹ کی ڈیٹیلز ایک تو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک پروفیسر کو پکڑا تھا کچھ عرصہ پہلے کوئٹہ میں 14 اگست سے پہلے، اور جو پلان تھا کہ 14 اگست میں جو پورا بلوچستان جشن آزادی جس طریقے سے جس خوشی سے منا رہا تھا، اس میں بہت بڑا اس نے ایک اٹیک پلان کیا ہوا تھا۔ وہ ایک پروفیسر تھا بائی پروفیشن۔ تو اب یہ جو ٹیررزم ہے، اس کو میں نے کل سے دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ اس کو پروفیشن کو لے کر پریشانی ہوتی ہے کہ یہ لائر تھا، یا یہ ڈاکٹر تھا، یہ انجینئر تھا، یہ پروفیسر تھا۔ تو ٹیررسٹ کی کوئی اس کو ایز اے پروفیشن جو ہے وہ دیکھنا ہی مناسب بات نہیں ہے۔ اس آپریشن کی جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھی، اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ ہمارے 2 ایئر فورس کے آفیشلز تھے، جو مین تھے، جو گراؤنڈ مینس تھے، ایئر مین تھے، وہ ایک تلگنگ کے رہنے والے تھے، ایک راولپنڈی کے رہنے والے تھے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ان کو کوئی 8 مئی 2025 کو اسی شہر میں دالبدین میں ٹارگٹ کر کے شہید کر دیا گیا تھا، جب وہ بازار سے کچھ سامان لے کے واپس اپنے جا رہے تھے، ریڈار پہ وہاں پہ کام کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد سے پھر پاپ اپ ہوئے، کچھ لوگ گرفتار ہوئے، ان گرفتاریوں کے نتیجے میں انہوں نے اس ایڈوکیٹ صاحب کا ذکر کیا۔ تو ایڈوکیٹ صاحب کو ہم نے ٹیکنیکل انٹیلیجنس جو ہماری ہوتی ہے اس پر آبزرو کرنا شروع کر دیا، ہیومن انٹیلیجنس پہ آبزرو کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ کوئی 2 سے 3 مہینے یہ آبزرویشن جاری رہی، اور پھر کچھ جو لوگ گرفتار ہوئے انہوں نے ان کی نشاندہی بھی کی۔ تو کل علل صبح ہماری فورسز جو ہے وہ اس گھر تک پہنچی اور اس گھر کو کارڈن کیا۔ کارڈن کرنے کے بعد اناؤنسمنٹس کی گئیں لاؤڈ سپیکرز کے ساتھ کہ آپ ہر طرف سے کارڈن ہیں، تو آپ کو سرنڈر کرنے کا رائٹ ہے، کہ اگر آپ ریاست کے سامنے یا ریاستی فورسز کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو دا آپشن۔ جو ہی وہ لاؤڈ سپیکر پہ اناؤنسمنٹس ہوئیں، فوراً وہاں سے فائرنگ سٹارٹ ہو گئی، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں ایف سی کا جو ایک جوان ہے وہ شدید زخمی ہوا، اور پھر ریٹیلیشن ہوئی۔ اس ریٹیلیشن میں یہ 2 جو ٹیررسٹ تھے جن کا میں نے ذکر کیا، زبیر اور نثار کا، وہ موقع پہ مارے گئے، اور جہاں زیب نے سرنڈر کر دیا۔ اور جب جہاں زیب نے سرنڈر کیا تو یہ تقریباً فائر فائٹ جو ہے وہ کوئی 1.5-2 گھنٹے تک جاری رہی، اور اس کے بعد اس سے سرنڈر کرنے کے بعد اس کی ایک ویڈیو کلپ ہے، وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سنواؤں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے ذمے یہ لوگ کام اب براس کے پلیٹ فارم سے، یہ بسا اوقات انڈیویجولی بھی کام کرتے ہیں، جس میں بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے، بی آر اے ہے۔ پھر انہوں نے ایک براس کے نام سے ایک تنظیم بنائی جس میں یہ یونائٹ ہو جاتے ہیں، اور یونائٹ ہو کے بھی جس طرح ان کا ضراب ایک انٹیلیجنس وہ ہے۔ تو یہ لڑکا جو زبیر احمد تھا عرف شاہ جی، اس کا کوڈ نیم تھا، جو کہ اس کا تنظیمی نام تھا، وہ یہ چائنیز کی جو مومنٹس وہاں پہ چاغی میں آپ کو پتہ ہے مائنر منرلز کے حوالے سے تھی، اس مومنٹ کو مانیٹر کرتا تھا۔ پھر جو ہیڈ کوارٹرز تھے ایف سی کے، ان کے اٹیکس کا پلان اور یہ ساری چیزیں جو ہے نقل و حرکت پہ وہ بڑا نظر رکھتا تھا۔ تو یہ مصدقہ اطلاع ملنے پر پھر یہ ساری کارروائی ہوئی۔ جو ان کا ساتھی بچا، میں چاہتا ہوں کہ اس کا آپ چھوٹا سا کلپ سن لیں، پھر میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ وہ پلیز چلائیے گا جی، چلائیں پلیز۔
थैंक यू। बस बंद कर। देखिए, ये उसका जो कन्फेस स्टेटमेंट है, साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये बीइंग एन एडवोकेट, इसका जो सबसे बड़ा काम था दालबदीन को, अगर जो लोग यहाँ पे काकड़ साहिबान बैठे हुए हैं, दे न्यू कि ये पाकिस्तान का वो रीजन है, बलूचिस्तान का वो रीजन है जो ईरानियन बॉर्डर के साथ है, और पिछले कई दहाइयों से वो इलाका बहुत पीसफुल रहा है, वहाँ पर हमने कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं देखी हैं। इसका सबसे बड़ा काम जो था कि वो दालबदीन के इलाके में रिक्रूटमेंट करता था फॉर बीएलए, और रिक्रूटमेंट के साथ साथ जो फैसिलिटेशन का रोल था वो करता था। और आप देखिए कितना हार्डकोर टेररिस्ट जो होते हैं, वो हमने पिछले कई वाकयात में ऐसे देखा है कि लास्ट मोमेंट पे दे शॉट देमसेल्फ, जब वो इंजर्ड हो जाते हैं, और बिफोर शॉटिंग देमसेल्फ वो अपने मोबाइल्स को भी शॉट कर देते हैं। उन मोबाइल्स पे पिस्टल से फायरिंग करते हैं ताकि वो मोबाइल्स फ्रांजिक ना हो सके, उनसे कोई और डिटेल्स ना निकल सके। तो ये एक हार्ड कोर टेररिस्ट कामयाब, उन्होंने जवामर्दी के साथ ये मुकाबला किया, और उसमें जो एक हमारा सिपाही बड़ा शदीद ज़ख्मी है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह उसको जल्दी से जल्द सेहतयाब करे, और इस कामयाबी पर मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद देता हूँ। बाकी मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए हाजिर हूँ, ताकि और डिटेल आपने कोई डिस्कशन करनी है इस वाक़े से हट के भी बलूचिस्तान के बारे में, तो आई एम हेयर। देखिए, जो अभी तक तफ्तीश तो ज़ाहिर है अभी स्टार्ट हुई है इस वाक़े की, लेकिन इससे पहले जितने वाक़यात हुए हैं वो सारे अनर्थ किए गए। ये बात तय है कि बलूचिस्तान में अब जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका एक अखट करने की कोशिश की जा रही है। और आप सबको पता है, फ्रॉम द डे फर्स्ट, नॉट फ्रॉम टुडे, सिंस 2010-11, मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि रॉ बेस्ड ये जंग है, रॉ फंडेड जंग है, इंटेलिजेंस बेस्ड स्टेबलाइज करना चाहते हैं, उन सबको इकट्ठा करें। कोई भी वाकयात करते हैं, कभी ब्रास के प्लेटफॉर्म से करते हैं, फिर एक हैरोफ 1 इन्होंने 26 अगस्त को किया था, हैरोफ 2 इन्होंने इस 26 अगस्त को करना था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको नाकाम किया, सिक्योरिटी फोर्सेस कोई 10-12 एक जगह पर। तो उससे ये हुआ कि एटलीस्ट हमें वो जो इनका हैरोफ 2 का 4G सर्विसेज जो थी, बड़ी क्रिटिसिज्म उसका। हमारा कोई लोगों को तंग करना मकसद तो नहीं होता है, 4G सर्विसेज बंद करने से हमें किन्हीं कोई नफलों का सवाब तो नहीं मिलता है। मकसद क्या है? मकसद ये टेररिस्ट ने वो सारे मीडियम्स यूज़ करना शुरू कर दिए कम्युनिकेशंस के, कि जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज की कैपेसिटी से बियॉन्ड हो जाते हैं, फिर हम उस पे पहुंच जाते हैं, फिर वो उससे एक स्टेप आगे चले जाते हैं। सो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि इतना बड़ा हाई वैल्यू टारगेट काजी मंसूर जैसा आदमी पकड़ा गया, उससे फिर पूरा उसका नेटवर्क पकड़ा गया। उस नेटवर्क में उन्होंने कोई 14 जगहों पर खुद कुछ हमले कोयटा के अंदर करने थे, जश्न आज़ादी के अंदर करने थे। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, बदकिस्मती है हमारी कि वाक़यात भी होते हैं, ज़ाहिर है आते हैं, वो सबको नज़र आते हैं, जो रुक जाते हैं। मेरा मकसद आज आपको जो रुके हुए गोल है वो बताना है।
آپ نے کہا کہ وہ جو ہے بہت لیٹسٹ جو ہے طریقے استعمال کریں، تو کیا ہم کو لیٹسٹ طریقے استعمال کر کے دنیا کے سامنے اپنا موقف رکھنے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں نہیں ابھی آپ دیکھیں جو یہ واقعہ ہوا ہے جو وکیل صاحب کا، وی ہیو آل دا ایویڈنسز، جس میں ٹیکنیکل ایویڈنسز ہیں، جس میں سالڈ ایویڈنسز ہیں، سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہیں. آف کورس دس از ناٹ دا پلیٹ فارم جس پر ہم آپس میں اس کو ڈسکشن میں لے کر آئیں. کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ہندوستان جو ہے اس کے پیچھے ہے، یہ فطرت الہندوستان کے لوگ ہیں اور وہ آپ کو ویک کرنا چاہتے ہیں، اور بلوچستان کی فوجیلٹیز کی وجہ سے بلوچستان زیادہ ان کی نظر میں ہے، اور جس کی وجہ سے وائلنس ہے، اور وائلنس کو پروموٹ کر کے وہ پاکستان کو ویک کرنا چاہتے ہیں. یس وی ہیو آل دا ایویڈنسز. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر گیلانی نے اپنے ٹائم پہ، پھر اس کے بعد زمانے میں بھی کچھ ڈوزیئرز تھے جو ہم نے انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ شیئر کیے تھے. تو یہ بار بار فورن آفس یا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ دنیا کے ساتھ اپنے وہ خدشات بھی رکھتی ہے اور دنیا کو بتاتی بھی ہے کہ واٹ از ہیپننگ ود اس. افغانستان ہے ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے، لیکن افغانستان کے اندر جس طریقے سے انوالومنٹ ہے ان کی، وہاں ان کو سیف ہیونز ملے ہوئے ہیں، وہاں ان کو ٹریننگ کیمپس کی جگہ ملی ہوئی ہے، اسٹیٹ پیٹرنیج ملا ہوا ہے، اور وہ وہاں پر سے ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں. اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے خوارج جو ہیں وہ ریسنٹلی جو مردار ہوئے تھے اس میں سے بہت سارے ایسے تھے جو افغانستان کے رہنے والے تھے. تو لہٰذا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے بارڈرنگ نیشنز ہیں ان کو بھی، میں تو افغانستان کی حکومت کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں انٹرم گورنمنٹ کو، اور یہ یاد دلاتا رہتا ہوں کہ آپ نے دوحہ میں ایک دنیا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، آپ نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے، آپ اپنا وعدہ وہ نبھائیں کہ جس وعدے میں آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو آپ اپنا دوحہ جو ایگریمنٹ ہے یا جو آپ کا اپنا وعدہ ہے، جو آپ عہد جو آپ نے کیا ہے، اس عہد کو نبھائیں. جی مودی صاحب، بلوچستان میں جتنے بھی آپریشن میں نے دیکھا کہ جو لوگ بھی اس کو استعمال کریں پاکستان کے لگتا یہ ہے کہ ان کو محرومیاں ہیں جو آپ لوگوں سے ناراض ہے، اور ایسی صورت میں آپ لوگوں نے پولیٹیکلی ان لوگوں کو انگیج نہیں کیا، اور وہ پاپولیرٹی جو آپ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی ان لوگوں کے ساتھ بھی، اور جتنے بھی بلوچ ہیں وہ ان کو لیڈ کر رہی ہیں. تو پولیٹیکلی کیوں آپ لوگوں کو ان لوگوں کو انگیج نہیں کر رہے؟ وہاں پہ ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں، اسلام آباد میں وہ بیٹھے ہیں، آج کی ان کی سنوائی نہیں ہوئی. آپ کو لگتا ہے کہ پاپولر نیگیٹو نہیں ہے اس وجہ سے کہ آپ کے دیکھیں میرے بھائی، آئی واز ایکسپیکٹنگ دس کوشچن فرام ڈان. تھینک یو سو ویری مچ. اب میں آپ کو تھوڑا سا نا کریکشن کرنے کی ضرورت ہے، کورس کریکشن کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ نے سب سے پہلی بات کی محرومی. یہ جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ایک سید پور ولیج ہے، وہ لوگ محروم ہیں یا نہیں ہے؟ جو فیسلٹیز میں اور آپ یہاں اسلام آباد میں انجوائے کریں وہ تو نہیں کر رہے. تو کیا وہ آ کے میرا قتل یا آپ کا قتل کر دیں؟ یہ جو ان پیرل ڈیولپمنٹ ہے فرام دا ڈے فرسٹ، میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو لڑ رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس بنیاد پہ نہیں لڑ رہا ہوں کہ میں محروم ہوں، وہ اس بنیاد پہ نہیں لڑ رہا کہ وہ انڈر ڈیولپڈ ہے، وہ اس بنیاد پہ نہیں لڑ رہا کہ وہ ان پیرل ڈیولپمنٹ ہے. وہ مزدوروں کو کیوں مارتا ہے؟ وہ تو ڈیولپمنٹ کے لیے جاتے ہیں. وہ پنجابی باربرز کا قتل کیوں کرتا ہے؟ پنجابی انجینئرز کا قتل کیوں کرتا ہے؟ ٹیچرز کا قتل کیوں کرتا ہے؟ وہ تو اس کی محرومی دور کرنے کے لیے گئے. وہ خود یہ کہتا ہے کہ میں بلوچ نیشن سٹیٹ، بلوچ آئیڈینٹی پہ آپ کے ملک کو توڑنا چاہتا ہوں تھرو وائلنس، اور آپ یہاں اس کو محرومیوں کا کہہ کے اس وائلنس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا آپ نے کہا کہ پاپولر نیریٹو. اب پاپولر نیریٹو جو ہے ان ہستیوں کے ساتھ کوئی ایگزامپلز نہیں دینی چاہیے، لیکن انڈرسٹینڈنگ کے لیے، خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں. میری ایک فیمیل ایم پی نے ایک دن مجھے کہا کہ جی وہ آپ کا نیریٹو تو پاپولر نہیں ہے. تو میں نے کہا جی وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا نیریٹو بھی تو پاپولر نہیں تھا، ابو جہل کا تھا، تو کیا حق کا ساتھ دینا چھوڑ دیں؟ تو نیریٹو کا پاپولر ہونا اس کی وجہ ہے ان پاپولر ہونے کی، کہ 30 سال تک آپ کو اسلام میں جو نیریٹو بتایا گیا ہے وہ نیریٹو ریالٹی سے بہت دور ہے. اور کس نے آپ کو کہا ہے کہ ہم نے مذاکرات نہیں کیے، پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں کیا؟ کیا ہم نے مائنز اینڈ منل بل جب ہم کر رہے تھے کیا ہم نے پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں کیا؟ اس پر جب اپوزیشن کو اعتراض ہوئے تو کیا دوبارہ ہم نے وہ بل پرسوں دوبارہ واپس نہیں کیا؟ کیا کوئی ایجیٹیشن ہو رہی تھی بلوچستان میں؟ کیا کوئی سڑک بند تھی؟ کیا ہم پر کوئی پریشر تھا؟ نو، پولیٹیکل ڈائلاگ تھا کہ ہم اس پر کنسنسس بلڈ کرنا چاہ رہے تھے. اس میں بی این پی مینگل کے جو ایم پی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، اس میں جو باقی جماعتوں کے ڈاکٹر مالک صاحب کی جماعت کے لوگ تھے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. ہماری روزانہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہوتا ہے. پھر ایک یوتھ ہے
دیکھیں پہلے تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. دیر از اے ڈفرنس بٹوین یوتھ جو ڈس انٹیگریٹڈ ہے ٹورڈ اسٹیٹ بٹ انہوں نے آرمز نہیں اٹھائے ہوئے. ایک وہ جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے اور وہ پاکستان کو دو لخت کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو وائلنس کے زور کرنا چاہتے ہیں. اب وہ یوتھ جو بیڈ گورننس پریکٹسز کی وجہ سے, کرپشن کی وجہ سے, کوئی اور ریزنز کی وجہ سے, انپیرلل ڈیولپمنٹ جس کو آپ کہہ رہے ہیں, جو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, جو ڈیولپمنٹ کراچی میں ہے کیا وہ سکر میں ہے, جو لاہور میں ہے کیا وہ راجن پور میں ہے, جو کوئٹہ شہر میں ہے کیا وہ پشین میں ہے, تو کیا لوگ ایک دوسرے کو قتل و غارت شروع کر دیں؟ یہ گجرخان کے لوگ آ کے اگر راول پنڈی والوں کو مارنا شروع کر دیں کہ میں تو محروم ہوں, میرے پاس تو یہ فیسلٹی نہیں ہے جو اسلام آباد, تو میں اسلام آباد کے لوگوں کا قتل شروع کر دوں. یہ کہاں آپ ریشنلائز کر رہے ہیں, جسٹیفائی کر رہے ہیں اس وائلنس کو؟ اور پھر جو ریلیجن کے نام پہ وائلنس ہے, ہم سارے مل کے اس کو ٹیررزم کہہ رہے ہوتے ہیں, اور اس وائلنس کو ہم کبھی ناراض بلوچ کا نام دیتے ہیں, کبھی اس کو محرومی کا نام دیتے ہیں, کبھی اس کو انپیرلل ڈیولپمنٹ سے جوڑتے ہیں, کبھی اس کو ہیومن رائٹس سے جوڑتے ہیں. پھر آپ نے بات کی ڈاکٹر مارنگ کی. آپ مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ جب سڑکوں پہ سڑکیں بلاک, کیا ہائی کورٹ کا حکم نہیں ہے کہ سڑکیں کھلا چھوڑیں؟ کیا بحیثیت قانون کانسٹیٹیوشن جہاں اس کو یا کسی بھی شہری کو یہ اختیار دیتا ہے کہ رائٹ آف اسمبل اس کے پاس ہے, تو کیا اس اسمبلی کو آرگنائز کرنے کا اختیار وہی کانسٹیٹیوشن مجھے نہیں دیتا؟ کیا میں اس ایمبولنس والے کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں جو تڑپ تڑپ کے ایمبولنس میں بوڑھا آدمی مر رہا ہے روڈ بند ہونے کی وجہ سے, یا اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو اس کے کوئی ایمز ہیں, جو پاکستان کا جھنڈا جہاں دیکھتے ہیں اس کو نیچے اتار کے اس کو آگ لگا دیتے ہیں, پھر جہاں اپنی تقریبات کرتے ہیں وہاں سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایک سو کالڈ نیشنل اینتھم ہے جو BLA کہتی ہے کہ ہم نے آزادی ہونے کے بعد ہمارا یہ نیشنل اینتھم ہوگا, اس پر وہ تقریب شروع کرتے ہیں, وہ آپ کو نظر نہیں آتی؟ دنیا کا کون سا ملک ہے جو ایک انڈیپینڈنس کی تحریک کو اپنے سڑکوں پہ برداشت کرتی ہے؟ اور پھر آخر میں جب ہارڈ ٹیررسٹ, جعفر ایکسپریس کے ہارڈ کور ٹیررسٹ مارے جاتے ہیں, ہارڈ کور ٹیررسٹ جو آپ کی ٹرین کو کڈنیپ کرتے ہیں, ہاسٹیج سچویشن بناتے ہیں, 250 سے 300 لوگ ہاسٹیج ہوتے ہیں, اور جب اس پہ ہماری سیکورٹی فورسز بریلینٹ قسم کا آپریشن کر کے ان ٹیررسٹ کو مارتی ہیں اور اپنے لوگوں کو چھڑواتی ہیں, اور ان کو جب ہاسپٹلز میں لاشیں لے کر, ہمیں تو سوٹ کرتا ہے وہ لاشیں وہیں پڑی رہیں ایز اے گورنمنٹ, پھر پرسنز کی لسٹ میں اضافہ ہو جائے گا. تو لا کے ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ان کو پتہ کرنا ہے کہ یہ کون لوگ تھے. یا تو BLA نے لسٹیں پرووائڈ کی ہوئی ہیں, ڈان نیوز کو کی ہوئی ہوں, مجھے کی ہوئی ہوں, جیو کو کی ہوئی ہیں, یا کسی اور کو کی ہوئی ہوں, کہ ہمیں پتہ ہو ہاں اچھا یار یہ BLA نے لسٹ پرووائڈ کر دی تھی, یہ بندہ BLA میں تھا. ابھی ہم نے تربت میں دیکھا جو لاسٹ انسیڈنٹ ہوا ہے لاسٹ ویک, جس میں ہمارے 3 ملٹری FC کے سولجرز جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, 12 کے قریب زخمی ہوئے, ایک سوسائڈ اٹیک ہوا ہے. تو اس کے کا انٹرویو آپ نے سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھا کہ میرا بیٹا نشہ کرتا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا وہ کہاں تھا, 6 مہینے سے مجھے پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ 6 مہینے سے مسنگ تھا. تو سیلف ڈسپیرنس انفورس ڈسپیرنس میں بہت بڑا فرق ہے. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں, UN کہتی ہے, UN نے پورا ایک کرائٹیریا دیا ہوا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کو جو نیریٹو یہاں پر مل رہا ہے بس آپ اس کو بائی کیے جا رہے ہیں وداؤٹ کسی تھاٹ پروسیس سے گزر کے, کہ ہو سکتا ہے کہ ریئلٹی اور پرسپشن تھوڑا سا فرق ہو. سو ہیومن رائٹس کے لیے فورمز موجود ہیں. آپ نے وہ ہسپتال میں آپ گھسیں, ہسپتال جنگوں میں وہ برا ہوتے ہیں, ان لاشوں کو چھینیں, یا تو آپ ان کے لواحقین ہو, تب بھی چلے میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ باپ گیا اپنے بیٹے کی لاش اٹھانے کے لیے, بھائی گیا اپنے بھائی کی لاش اٹھانے کے لیے. آپ کا قانون کہتا ہے کہ آپ گلوریفائی نہیں کر سکتے ٹیررزم کو, چاہے ٹیررسٹ زندہ ہو چاہے ٹیررسٹ مرا ہوا ہو. آپ جا کے وہاں سے ان کی لاشیں اٹھاتے ہیں, ان کو گلوریفائی کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں, چھینتے ہیں ہاسپٹل سے. تو کیا پولیس تماشائی بن کے بیٹھی رہے وہاں پر؟ لا تماشائی بن کے بیٹھی رہے؟ اور لا نے ہمیں اجازت دی ہے تو ہم نے یہ کون سا کام ہے جو غیر قانونی کیے؟ سارے کام قانون کے مطابق ہو رہے ہیں.
اور آپ کے یہاں وہ بیٹھ گئے تو ٹیررزم آپ کو ان چیزوں کے اوپر بھی کنٹرول نہیں کر پا رہے. چوہدری صاحب 3 سوال آپ نے کیے. سب سے پہلے میڈیا، کس نے آپ کو روکا ہے؟ آپ کب تشریف لائے کوئٹہ کہ آپ کو کسی نے روکا ہے کہ آپ کوئٹہ نہیں جا سکتے؟ آپ کا دوست، اگر مجھے چوہدری صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. نہیں تو اگر میرے سوال کا جواب آپ ہی نہیں دینا ہے، نہیں اگر اجازت دیتے تو میں نہیں، اگر آپ کہتے ہیں نہیں تو پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں. اگر وہ پریس کلب کو تالا لگا تو آپ کا چیف منسٹر خود چل کے پریس کلب گیا، وہاں پر جا کے اس نے پریس کلب والوں سے معذرت کی، اور اس معافی نامے کے بعد وہ وہاں سے باہر نکلا. آپ کیوں کین آسک یور پریس کلب کہ یہ ہوا یا نہیں ہوا ہے. اس کے بعد آپ دوسرا کہہ رہے کٹ پتلی حکومت. کتنی آسانی سے آپ نے کہہ دیا. مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میں چیف منسٹر بن رہا ہوں، یا آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ اعلان ہوا تھا. میں بتاتا ہوں ٹوٹل ہماری کتنی الیکٹڈ سیٹس ہیں بلوچستان کی، کیا آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں چودھری صاحب؟ یقیناً نہیں پتا ہوگا، آپ میں سے کم لوگوں کو پتا ہوگا. 51 الیکٹڈ ہے. آؤٹ آف 51 11 وہ لوگ ہیں جو پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں. باقی سارے لوگ، کسی کا 3rd ٹرم ہے، کسی کا 4th ٹرم ہے، کوئی کسی کا والد، کسی کا دادا، کسی کا چاچا، کسی کا ماما، وہ وہاں پہ پالیٹکس کر رہے ہیں اور جیتے آ رہے ہیں. لہٰذا یہ الیکشن مینج کرنا ساؤتھ میں آسان ہے یا الیکشن مینج کرنا کوئٹہ میں آسان ہے؟ اواران سے جو ہیں وہ نیشنلسٹ دوست ہمارے خیرجان بلوچ صاحب ایم پی اے بن کے آتے ہیں. فلین بلوچ صاحب جو ہیں وہ پنجگور سے آتے ہیں. اسد بلوچ صاحب جو نیشنلسٹ ہیں وہ پنجگور سے آتے ہیں. ڈاکٹر عبد المالک صاحب تربت سے آتے ہیں. یہ جسٹ پرسپشن آپ نے کٹ پتلی کی ہوئی ہے. اب آپ نے سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی ہے، مجھے کٹ پتلی بنا دیا. چوائس از یورس بیکاز یو ہیو دا فورم. آپ روز شام کو بیٹھیں گے، روز جس مرضی کی پگڑی اچھال لیں، جس کو کسی کو کٹ پتلی کہہ دیں، کسی کو کیا کہہ دیں، کسی کو کیا کہہ دیں. چوائس از یورس. ریئلٹی از ناٹ دس. کیا آپ کو نہیں پتا کہ who was the first one who dares to elections against نواب اکبر خان بگٹی؟ My father. Don't you know کہ my cousin was member of parliament from the same seat جہاں سے آج میں دوسری دفعہ الیکٹ ہوں. تو میں آپ کو سینکڑوں ایگزامپلس دے سکتا ہوں. یہ آپ کا تیسرا جو افغانستان کا پاپی کے حوالے سے سوال تھا، یس دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہم نے لاسٹ ایئر اس پر پاپی کلٹیویشن، آپ کو پتا ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ مل کر اس پر کام کرتے ہیں. بہت اس پر ہم نے کام کیا. اس کے بعد اس دفعہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے تھرو آؤٹ، ابھی اس کی کلٹیویشن جب سٹارٹ ہو تو اس وقت نہیں پتہ چلتا ہے. اور بلوچستان ایسا تو ہے نہیں کہ بلوچستان جس کو پتہ ہے، ایک ہمارا جو ڈویژن ہے وہ شاید کے پی سے بڑا ہے. تو بلوچستان اتنا ایزی نہ سمجھیں اس کو. دور دراز علاقوں میں کہیں پر ایک ٹیوب ویل لگا کے اس کی کلٹیویشن سٹارٹ ہوتی ہے، مارچ میں جا کے یہ گرو کرنے لگتی ہے. حکومت بلوچستان اور حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے تھورو آپریشن کریں گے، اور کسی صورت پاکستان کا یہ جو پاپی فری سٹیٹس ہے اس کو کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے. دس از مائی پرومس ان فرنٹ آف نیشنل میڈیا کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کسی صورت یہ کاسٹ نہیں ہوگی. لاسٹ ایئر بھی ہم نے اس پر بہت محنت کی ہے، اس سال تو ڈبل محنت کریں گے. لاسٹ منٹ اس کے بعد مجھے بتایا جا رہا ہے کہ شاید پنجاب جو ہے وہ لائیو آ جائیں گی، تو ویسے بھی آپ کٹ ہو جائیں گے. لاسٹ کوشچن جی پلیز کر سکتے. دیکھیے آپ رحمان گل کی بات کر رہے ہیں نا. ہاں، اب آتھینٹک نیوز تو اس طریقے سے نہیں کہا جا سکتا کہ اٹ از 100% ٹرو، بٹ دس از واٹ اٹ ہیز بین براٹ ٹو آر نوٹس ڈفرینٹ سورسز سے. اس کو ہمیشہ غیر مصدقہ اطلاع کہتے ہیں. مصدقہ اطلاع وہ ہوتی ہے، جیسے میں ابھی آپ کو ڈاکٹر زبیر، ایڈوکیٹ زبیر کی بتا رہا ہوں، تو اس کو غیر مصدقہ اطلاع سمجھیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہماری بڑی کامیابی ہے. غیر مصدقہ صحیح، لیکن لگتا ہے ایسے کہ مصدقہ ہو جائے گی. اور دوسرا جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے وہ تعداد. دیکھیے بہت زیادہ نا، یہ جب 18 میں اپیزمنٹ کی پالیسی آئی نا، تو وہ صرف ٹی ٹی پی کی صورت میں یہاں پر نہیں آئی تھی. ٹی ٹی پی کے لوگوں کو جس طرح چھوڑا گیا تھا، اسی طرح بلوچستان میں بھی لوگوں کو چھوڑا گیا. کئی سینکڑوں لوگوں کو چھوڑا گیا. لیکن کیونکہ ٹی ٹی پی آپ سب کے لیے دہشت گرد ہے، یہ وائلنٹ ہے،
یہ آپ کے لیے ناراض بلوچ ہے، یا اس کو کوئی اور نام دے دیں، کبھی ریشلائز کر دیں اس کو ڈیولپمنٹ سے، کبھی اس کو ریشلائز کر دیں کہ جی وہ کٹھ پتلی حکومتوں سے، کبھی اس کو ریشلائز کر دیں اس وائلنس کو، جو آپ کا جی چاہے، جو آپ کے منہ میں آئے اس سے کہہ دیں، کیونکہ یہ دہشت گرد نہیں ہے، کیونکہ ان سے جو وائلنس آتا ہے، جو گولی آتی ہے وہ ذرا ٹھنڈی ہے، وہ جو دیوبندی ملا سے آتی ہے وہ ذرا گرم ہے.